السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 18 اردو کے تربیتی حج پروگرام میں سامعین حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے تحت حج کا مکمل طریقہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حج کے اس پورے تفصیلی طریقے کو ہم نے عازمین حج کو سمجھانے کے لیے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہم طواف اور سعی کے احکام و مسائل پر تفصیل سے بات کریں گے۔ عمرے اور حج کے دوران طواف اور سعی ایک ایسا رکن ہے جس کے بغیر ہمارا حج ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے طواف کیسے کیا جائے، طواف کے کیا شرائط ہیں اور سعی کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ حج کے اس سفر کے دوران بار بار ہمیں طواف کرنا پڑتا ہے اور سعی بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام طواف ہے، اور ہر چکر حجر اسود کے استلام سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں ہاتھ سے یا صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے ان ہاتھوں کو بوسہ لینا، یا ایک شکل اور ہے کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ یا دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کے اس کا بوسہ لیں، یہ سب حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لیں، دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ حجر اسود پر ٹچ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیں، اور تیسری شکل یہ ہے جو عام طور پہ عازمین حج کرتے ہیں، چونکہ حج کے ایام میں حجر اسود کا بوسہ لینا بھی بڑا مشکل ہے اور اس پر ہاتھ کا ٹچ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، وہ تیسری شکل عازمین حج کے لیے بچتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے ان ہاتھوں کا یا اپنے دائیں ہاتھ کا بوسہ لے لیا جائے، اور یہ ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ جب بھی آپ طواف کریں گے تو طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے ہی ہوگی۔ بیت اللہ کے 4 کارنر ہیں، ایک کارنر پر حجر اسود لگا ہوا ہے جو ایک جنت کا پتھر ہے، دوسرا کارنر وہ آتا ہے جو حتیم کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، تیسرا کارنر بھی حتیم کا ہی علاقہ ہے، اور چوتھا کارنر وہ ہے جس کو رکن یمانی بولتے ہیں۔ آپ اس موقع پر یہ بھی سمجھ لیں، حتیم جو ہے بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت تمام مکہ والوں نے یہ طے کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال رزق لگایا جائے گا، تو اس وقت اتنا حلال رزق جمع نہ ہو سکا کہ بیت اللہ کی مکمل تعمیر کر سکیں، تو مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ کچھ حصہ بغیر تعمیر کے چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہی حصہ ہے جس کو آج ہم اور آپ حتیم کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیت اللہ کے اندر دروازے سے داخل ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور ان کو حتیم میں لے گئے اور کہا، جب تیرا دل چاہے کہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھے تو اس حتیم میں جا کر نماز پڑھ لیا کر، اس جگہ میں نماز پڑھنا، حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی۔ اسی لیے طواف جو ہے وہ حتیم کے باہر سے کیا جاتا ہے۔ حتیم کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 6-7 فٹ کی دیوار وہاں پر بنا دی گئی ہے، جدھر کو میزاب رحمت ہے، یعنی خانہ کعبہ کا بارش کا پانی جدھر کو ٹپکتا ہے وہی علاقہ جو ہے میزاب وہ حتیم کہلایا جاتا ہے۔ اگر بیت اللہ کا طواف خانہ کعبہ کے
ارد گرد کیا جاتا ہے تو تقریباً 30 منٹ لگتے ہیں، اور اگر دور سے کیا جاتا ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اور حج کے دنوں میں خاص طور پہ طواف زیارت جو 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، تو اس میں بڑا مجمع رہتا ہے، کافی ازدحام ہوتا ہے، تو اس میں بسا اوقات 2-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ طواف کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک طواف قدوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج افراد کر رہا ہے تو عمرہ تو وہ نہیں کر سکتا، اسے تو حج کرنا ہے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ ایک طواف کرے گا جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، جو اس کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح سے حج قران کرنے والا بھی عمرے کا طواف اور عمرے کی سعی کرنے کے بعد سر کے بال نہیں منڈواتا ہے، لیکن وہ ایک طواف قدوم کرتا ہے جو اس کے لیے مسنون ہے۔ اور اسی طواف قدوم کے بعد اگر حج کی سعی جو بعد میں کی جاتی ہے طواف زیارت کے ساتھ، اس کو اس طواف قدوم کے ساتھ حج قران کرنے والا کر سکتا ہے۔ تو ایک قسم ہی طواف قدوم کی جو حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے سنت ہے، حج تمتع کرنے والوں کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان سے جانے والے حجاج کرام جنرلی حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے طواف قدوم نہیں۔ دوسرا ہے طواف عمرہ، عمرے کا طواف۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ عمرے کے اندر 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنا، اور نمبر 4 سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ تو یہ جو عمرے کا طواف ہوتا ہے یہ عمرے کا رکن ہے۔ تیسری قسم ہے طواف زیارت، حج کا طواف جس کو بولتے ہیں، طواف افادہ بھی بولتے ہیں، جو 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج چھپنے تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ پہلے پروگرام نے اپنے آپ کو بتلایا تھا کہ حج کے جو 3 بنیادی ارکان ہیں، حج کے جو 3 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض جو ہے طواف زیارت ہے، جس کو حج کا طواف کہا جاتا ہے، طواف افادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہے طواف وداع، وداعی کا طواف، روانگی کے وقت کا طواف۔ میقات کے باہر رہنے والے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو واپسی میں ایک طواف کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں وداعی طواف۔ اور ایک قسم ہوتی ہے طواف کی نفلی طواف۔ نفلی طواف آدمی جتنے چاہے کرے، بلکہ میقات کے باہر سے آنے والے لوگ یعنی ہندوستان سے جانے والے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کریں۔ طواف فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، طریقہ ایک ہی ہے، بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کے سامنے سے اور طواف کی انتہا بھی حجر اسود پر پہنچ کر، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اب بات آتی ہے کہ حج میں ضروری طواف کی تعداد کتنی ہے، یعنی حاجی جو ہے کتنے طواف ضروری کرے گا۔ اگر حج افراد کر رہا ہے اور وہ میقات کے باہر سے گیا ہے تو اسے 2 طواف کرنے ضروری ہیں، ایک طواف زیارت اور ایک وداعی طواف۔ عمرے کا طواف اسے نہیں کرنا چونکہ وہ حج افراد کر رہا ہے۔ حج افراد کرنے والا عمرہ نہیں کرتا ہے۔ حج قران جس میں ایک ہی احرام سے عمرے اور حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس میں 3 طواف کرنے لازم اور ضروری ہیں، عمرے کا طواف، حج کا طواف اور وداعی طواف۔ اور حج تمتع میں بھی 3 طواف کا کرنا ضروری ہے، عمرے کا طواف، حج کا طواف اور وداعی طواف۔ تو ہندوستان سے جانے والے عازمین حج اس بات کو بغور سماعت فرما لیں کہ انہیں 3 طواف ہر حال میں کرنے ہیں، کیونکہ وہ حج تمتع کر رہے ہیں۔ ایک عمرے کا طواف، دوسرا حج کا طواف اور تیسرا وداعی طواف۔ اگر آپ نفلی طواف ایک سے زیادہ ایک وقت میں ادا کر رہے ہیں
تو 7 چکر لگائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اگلے 7 چکر لگائیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے 7 چکر لگائے، پھر دوسرے 7 چکر لگائے، پھر تیسرے 7 چکر لگائے اور تینوں طواف کی ایک بار 2 کر کے نماز پڑھ لی، تو ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن اچھا عمل نہیں ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ ہر مرتبہ طواف مکمل کرنے کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کی ادا کی جائیں، اس کے بعد دوسرا نفلی طواف کیا جائے۔ طواف کے دوران وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح سے طواف بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پہ ہمیں طواف کو روک دینا چاہیے اور جا کر وضو کریں۔ پہلے تو وضو کرنے کے لیے مسجد حرام کے باہر جانا پڑتا تھا، اب تقریباً 1-2 سال سے مطاف میں سے ہی جو صفا مروہ کی طرف کو آپ چلتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ جو ہے 2-3 وضو خانے بنا دیے ہیں، وہاں جا کر بھی آدمی وضو کر کے اور طواف کو دوبارہ یعنی آگے بڑھا سکتا ہے۔ یعنی اگر چوتھے چکر میں طواف وضو ٹوٹا ہے تو دوبارہ سے طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مزید 3 چکر اور کر لیے جائیں، اس طرح سے پورا طواف ہو جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں خواتین کسی بھی حالت میں مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ طواف کسی بھی حال میں، وہ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی خاتون کسی بھی حالت میں طواف ادا نہیں کریں۔ طواف کے دوران جائز امور یعنی کون کون سی چیزیں جائز ہیں؟ سلام کرنا، بوقت ضرورت بات کرنا، مسائل شرعیہ پوچھنا بتانا، ضرورت کے وقت طواف کو روکنا۔ آپ طواف کرتے کرتے تھک جائیں 3 چکر پر 4 چکر پر تو آپ طواف کو روک سکتے ہیں اور اس کے بعد جب چاہیں یعنی گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد، مثال کے طور پہ 4 چکر لگانے کے بعد آپ تھک گئے تھے، آرام کر لیے، یا مثال کے طور پہ نماز شروع ہو گئی تو ظاہر ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ نے طواف کو روکا، جب نماز مکمل ہو گئی یا آپ کی تھکن پوری ہو گئی تو جہاں سے آپ نے طواف کو روکا تھا وہیں سلسلہ آپ آگے بڑھائیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو عذر ہے اور آپ پیدل نہیں چل سکتے ہیں تو ویل چیئر پر بھی آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیگم کو یا اپنی والدہ کو یا اپنے بوڑھے باپ کو ویل چیئر پہ طواف کرا رہے ہیں تو اس میں آپ کا بھی طواف ہو جائے گا اور آپ کے بوڑھے باپ کا بھی طواف ہو جائے گا۔ اب طواف کرنے کا طریقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم بیت اللہ کے اس کارنر کے سامنے آتے ہیں جس کارنر پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ مرد حضرات استباء کرتے ہیں، استباء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چادر انہوں نے اوپر پہن رکھی ہوتی ہے یعنی دونوں کندھے کو اوپر ڈال رکھی ہوتی ہے، اس چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈالنا، یہ استباء کرایا جاتا ہے۔ یہ 7 چکر میں سنت ہے اور طواف کے دوران سنت ہے۔ طواف سے پہلے یا طواف کے بعد ہمارے دونوں مونڈے، دونوں کندھے ہمارے ڈھکے ہونے چاہیے۔ استباء جو سنت ہے یعنی دائیں بغل سے احرام کی چادر کو نکال کر بائیں مونڈے پر ڈالنا، یہ صرف طواف کی سنت ہے، طواف کے دوران ہی یہ کیا جاتا ہے اور طواف کے 7 چکر میں کیا جاتا ہے۔ رمل بھی ایک سنت ہے جس میں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں، یہ پہلے 3 چکر میں کیا جاتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں ازدحام بہت ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، عمومی طور پہ رمل کا موقع نہیں مل پاتا ہے، تو رمل جو ہے اکڑ کر چلنا یہ ابتدائی 3 چکر میں سنت ہے، اور استباء جس میں دائیں بغل سے چادر کو نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈالا جاتا ہے، یہ طواف کے 7 چکر میں سنت ہے۔ اور اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، یعنی نفلی اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اس میں استباء نہیں ہے، نفلی طواف تو آپ عام لباس میں بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کرتے وقت آپ کی نگاہ سامنے رہنی چاہیے، آپ کا بایاں مونڈا بیت اللہ کی طرف رہنا چاہیے،
کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے طواف کرتے ہیں۔ طواف تو ادا ہو جائے گا، لیکن اچھا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ سامنے کو رہے اور ہمارا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہے۔ جب تیسرا کارنر آ جائے، جس کو جہاں پر رکن یمانی لگا ہوا ہے، اس پر اگر ہاتھ کا ٹچ کرنا ممکن ہو تو اس پر ہاتھ ٹچ کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے وہاں جانا ممکن نہیں ہے، بھیڑ زیادہ ہے، تو ہاتھ سے اشارہ نہ کریں۔ حجر اسود کے سامنے جہاں سے ہم نے طواف کو شروع کیا تھا، اور ہر چکر کے شروع میں وہاں استلام کیا جاتا ہے۔ استلام کی 3 شکلیں آپ کو بتائی گئی تھی، یا تو آپ اس کا بوسہ لیں، یا ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیں، یا ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ تو یہ حجر اسود کے سامنے تو کیا جاتا ہے، لیکن رکن یمانی، حالانکہ یہ بھی جنت کا آیا ہوا پتھر ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ رکن یمانی کو اگر چھونا ممکن ہے تو چھونے، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کیے بغیر ہی یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا حضور سے ثابت ہے، اس دعا کو اگر پڑھیں تو بہتر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی طواف کے دوران کوئی بھی دعا مخصوص یا لازم نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا اور 7ویں چکر کی دعا۔ یہ دعا لازم اور ضروری نہیں ہے، چونکہ آج کل ہمارے لوگوں کو مانگنا بھی نہیں آتا، اس لیے علماء کرام نے وہ چکروں کی دعائیں لکھ دی ہیں، لیکن کوئی بھی دعا طواف کے دوران لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جو سنت طریقہ دعا کا ثابت ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دعا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، بغیر دعا اور بغیر ذکر و تلاوت کے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنی ہی مٹھاس ہوگی، جتنا آپ اپنے طواف کے اندر دعائیں مانگیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، یا قرآن کی تلاوت کریں گے، یا اللہ سے مانگیں گے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز اگر مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ جس بیت اللہ کے حصے میں خانہ کعبہ کا دروازہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے ہی ایک مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان والا پتھر رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے پیچھے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا ممکن ہو تو وہاں پڑھ لیں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر طواف کی 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن عازمین حج غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ طواف فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، طریقہ ایک ہی، طواف بیت اللہ کے 7 چکر اور 2 رکعت نماز۔ یہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائیں تو بہتر اور افضل ہے، ورنہ مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان طواف کی 2 رکعت کے متعلق ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اور جس وقت آپ ان 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے جائے اور یہ آیت آپ کی زبان پر آ جائے تو بہت اچھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہ طواف سے متعلق میں نے آپ کو چیزیں بتلائیں۔ اب بات آتی ہے سعی کی۔ صفا مروہ کی سعی کے بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ سعی کی ابتدا صفا سے ہوتی ہے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 394 میٹر کا ہے، 394 میٹرز کا فاصلہ ہے۔ تو 7 چکر میں تقریباً 3-4 کلومیٹر کا ایریا بیٹھتا ہے پورے صفا مروہ کی سعی کے دوران۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں گے تو جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا تھا یا جہاں آپ کا طواف ختم ہوا ہے،
آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے بلڈنگ میں ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہوں گی، اسی میں نیچے بیسمنٹ میں آپ چلے جائیں گے، تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد راستہ مل جاتا ہے صفا پر پہنچنے کے بعد اگر آپ کو اس وقت دعا یاد آ جائے تو بہتر ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور بھی کچھ دعائیں ہیں اور کتابوں میں بھی وہ درج ہیں، اگر وہ دعائیں یاد ہیں یاد نہیں ہیں تو یاد کر لیں، ان کو اس موقع پر پڑھنا چاہیے۔ صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ طور پہ دعا کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، ہاتھ سے اشارہ نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعا کریں، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ جس طرح سے آپ صفا میں دعا کر رہے ہیں ایسے ہی مروہ پر بھی دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی صفا پر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اور مروہ پر بھی ہر چکر میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا حضور سے ثابت ہے، اور ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہر مرتبہ صفا مروہ پر دعا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم سعی کو شروع کرنے کے وقت صفا پر اور سعی کے ختم کرنے پر مروہ پر ایک ایک مرتبہ دعا کر لینی چاہیے۔ اب بات آتی ہے سعی کی کہ سعی کتنی کی جاتی ہے۔ حج افراد میں ایک سعی ہوتی ہے حج کی، حج قران میں 2 سعی کی جاتی ہیں، ایک عمرے کی اور ایک حج کی، اور حج تمتع میں بھی 2 سعی کی جاتی ہیں، ایک عمرے کی اور ایک حج کی۔ سعی کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں، وقت ضرورت سعی کو روک سکتے ہیں، ویل چیئر پر بھی ضرورت کے مطابق سعی کر سکتے ہیں۔ کسی مجبوری کے تحت، یعنی اگر خاتون نے طواف کر لیا تھا اور صفا مروہ کی سعی سے پہلے پیریڈ آ گیا تو وہ ناپاکی کی حالت میں صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے، اور بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی سعی کی جا سکتی ہے۔ طواف بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، پاکیزگی طہارت ضروری ہے، لیکن صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو کا ہونا یا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے نیوز 18 اردو کے حج تربیتی پروگرام میں طواف اور سعی سے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور آپ کے حج کو اللہ حج مبرور بنائے، جس کا بدلہ جنت ہے۔